والمراد بالکلمۃ لفظ بالقوت او لفظ بالفعل مستقل دال بجملته على معنى مفرد بالوضع۔ یہاں پہ ابن ناظم نے جو کلمہ کی تعریف کی ہے وہ کافی لمبی تعریف کی ہے، اور اس کلمہ میں جو ہے وہ لفظ کو بطور جنس کے جو ہے وہ اخذ کیا ہے۔ اس کے بعد لفظ کے ساتھ ایک قید بالقوہ کی لگائی اور ایک قید لگائی بالفعل کی۔ اس کی پھر مصنف وضاحت کریں گے۔ یعنی لفظ کی پہلی قید بالقوہ، دوسری قید جو ہے وہ بالفعل کی، اور تیسری قید جو ہے وہ مستقل کی، اور چوتھی قید ہے کہ دال بجملتہ، کہ لفظ اپنے جملہ کے ساتھ مجموعی طور پہ دلالت کرے گا۔ یعنی یہ چار قیود آ گئیں۔ پھر آگے بھی جو ہے وہ علی معنی مفرد کے بعد کیا ہے بالوضع کی جو ہے وہ قید ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ معنی مفرد کی قید بھی ہوگی اور بالوضع کی قید بھی ہوگی۔ تقریباً یہ 6 جو ہے وہ قیود ہو گئی ہیں، تو ایک کے جو ہے وہ قید کی وضاحت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جب لفظ کی بات ہوئی تو کہا کہ مخرج للخط والعقد والاشارت والنصب، لفظ کی قید خارج کرنے والی ہے کس کو؟ جی خط کو۔ خط کسے کہتے ہیں؟ کتابت کو، ٹھیک ہے۔ یعنی کتابت کے متعلق یہ بحث نہیں کرے گا، یعنی لکھنے کے متعلق، عربی لکھنے کے متعلق یہ بحث نہیں کرے گا، یہ لفظ کے متعلق بحث کرے گا۔ تو یہاں سے ہمیں جانا پڑے گا پھر وہی ابن ہشام کی طرف قطر میں، کہ انہوں نے لفظ کی کیا تعریف کی تھی؟ کہ انہوں نے کہا تھا کہ لفظ کسے کہتے ہیں؟ صوت کو کہتے ہیں۔ الصوت المشتمل علی بعض الحروف، ٹھیک ہے۔ تو لفظ کا تعلق کس سے ہے؟ آواز سے ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ کتابت سے نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ابھی کتاب کے اوپر ہم کہہ دیتے ہیں کہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ نحوی اعتبار سے جو لکھی ہوئی چیز ہے اس کو لفظ نہیں کہا جاتا۔ اس لکھی ہوئی چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ کتابت یا خط کہا جاتا ہے۔ اس لکھی ہوئی چیز کو لفظ کب کہا جائے گا؟ کہ جب اس کے لیے آواز پیدا کی جائے گی، یعنی جب یہ انسان کی زبان سے ادا ہوں گے تو اس وقت وہ یہ کیا کہلائیں گے؟ لفظ کہلائیں گے۔ تو لہٰذا جو لکھا ہوا فعل ہے، لکھا ہوا حرف ہے، لکھا ہوا اسم ہے یا کوئی بھی کلمہ ہے تو اسے کلمہ نہیں کہتے۔ جو بولا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو لہٰذا لفظ جب صوت کو کہتے ہیں، آواز کو کہتے ہیں، تو یہ کس کو خارج کر دے گا؟ خط کو خارج کر دے گا۔ خطوط، جو خط لکھا جاتا ہے اس کو لفظ نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ کس کو خارج کر دے گا؟ عقد کو، ٹھیک ہے جی۔ عقد جو ہے یہ بھی علامتیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، جو گنتی کے عدد وغیرہ گنے جاتے تھے انہیں بھی کیا عقد کہا جاتا تھا، اور اس کے لیے بھی کیا خاص اشارے کیے جاتے تھے۔ یعنی عقد کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ اشارہ کہا نا۔ تو یہ جو اشارے کیے جاتے ہیں یہ تو عام ہے نا۔ اشارے میں کھانے پینے کا اشارہ بھی ہے، سونے کا اشارہ بھی ہے، جانے کا اشارہ ہے، رکنے کا اشارہ ہے، پوری اشارے کی زبان ہے ایک، ٹھیک ہے۔ لیکن عقد جو ہے وہ خاص اشارے ہیں جس کا تعلق جو ہے وہ گنتی کے عدد کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے انگلیاں ہم کرتے ہیں 5 ہیں یہ عدد، یہ 2 عدد ہیں، 3 عدد ہیں، تو اس طریقے سے عربوں کے ہاں خاص کیا ہے اشارے ہوتے تھے، تو اس اشارے کے ذریعے سے وہ عدد کو کیا ہے بیان کرتے تھے کہ یہ کتنے میں یہ چیز ہے۔ یعنی دکاندار سے جب پوچھے کرتے تھے کہ یہ کتنے کی چیز ہے تو وہ لفظ ادا کرنے کی بجائے اس کے لیے عقد کو کیا بیان کرتا تھا؟ عقد کو کیسے بیان کرتا تھا؟ اشارے کے ذریعے سے۔ تو لہٰذا عقد کیا ہے؟ وہ گنتی والے جو اشارے ہیں انہیں کو جو ہے وہ کہا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے؟ نصب لکھی، ٹھیک ہے۔ نصب کسے کہتے ہیں؟ وہ علامت جو کسی جگہ پہ لگائی جائے، جو زمین کے اندر گاڑی جاتی ہے اسے بھی کیا نصب کہتے ہیں۔ یہ شاید منطق میں بھی ہے، جو دوال اربع کی بحث ہے، دوال اربع کی بحث میں، دلالت کی بحث میں، وہاں پہ اس کی طرف کیا اشارہ ہوا ہے کہ اس کی مثالیں آج کل کے زمانے میں جو مشہور دی جاتی ہیں کہ روڈ کے اوپر جو اشارے ہیں گاڑی رکنے کے اور گاڑی کے کیا چلنے کے، تو ان اشاروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ نصب کہا جاتا ہے، کہ یہ وہ علامت ہے۔ اسی طریقے سے روڈ کس طرف جا رہا ہے
تو وہ بھی کیا علامت ہے، یعنی اسے اردو میں تو ہم ان کو اشارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں اسے اشارہ نہیں کہتے. عربی میں اشارہ جو انسان کرے گا نا اپنے ہاتھ سے اسے اشارہ کہیں گے، اور جو آپ کوئی چیز نصب کریں گے جو آپ کو گائیڈ کرے گی تو اسے اشارے کی بجائے عربی میں کیا کہا جائے گا، نصب کہا جائے گا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کا تلفظ میرے خیال میں نصب ہے، بہرحال اس کو دیکھ لیجیے گا لغت میں نصب ہے یا نصب ہے. ہاں نہیں ہاں وہی نصب کرنا ساتھ سے ہے، لیکن یہ دیکھ لیتے ہیں اسے القاموس میں. نصب نصب ساد یعنی ساکن ہے. نصب بھی لکھا ہوا ہے، نصب بلند پرچم مقررہ حد کی قائم کردہ علامت و نشانی نصب. ویسے وہ چیز جو آپ بتا رہے ہیں کہ راستے اس میں جو اشارہ کرتے ہیں ادھر جانا ہے، تو وہ ظاہر سی بات وہ نصب بھی ہوگی نا، کیونکہ خود ابھی بگاڑا جاتا ہے کہ ہاں نصب یا نصب ہی ہے. جو نصب ہے یہ بلند پرچم مقررہ حد جس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے نا، اور جانور کے لیے جو زمانہ جاہلیت میں ذبح کیے جاتے تھے وہ بھی نصب ہے، انصاب جس کی جمع ہے. لیکن جو نصب ہے نا یہ فقط اس علامت کے لیے نیچے لکھا ہے نا، گاڑی ہوئی چیز. تو نصب جو ہے نا میرے ذہن میں اس کا نصب ہی آ رہا ہے، سات بہرحال ساکن ہے اس کے، نصب یا نصب دونوں ہیں. ٹھیک ہے، دونوں اس کے ہو سکتے ہیں، نصب اور نصب. ٹھیک ہو. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ بالقوہ کی جو ہے وہ قید لگائی. بالقوہ کی قید مصنف کیا کہتے ہیں کہ مدخل للضمیر فی نحو افعل و تفعل، کہ بالقوہ کی قید سے جو ہے وہ ضمیر جو ہے وہ داخل ہو گئی کلمہ میں. کون سی ضمیر؟ جو افعل میں ہے اور تفعل میں ہے. اچھا تو افعل میں جو ضمیر ہے، افعل میں جو ضمیر ہے، ٹھیک ہے، افعل بھی کہہ سکتے ہیں ویسے، افعل اور تفعل فعل امر نام بھی بنے. تو افعل میں جو ہے وہ انا کی ضمیر اور تفعل میں کیا ہے انت کی. ٹھیک ہو گئی. یا اگر تفعل وہ ہو غائبہ کا ہو تو پھر کیا ہے یا کی ضمیر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ سوال ہوگا کہ بھئی ان کے اندر جو ضمیر ہے کیا ان کو کلمہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے. افعل کے اندر جو ضمیر ہے وہ کلمہ ہی ہے، کلمہ سے ہٹ کے کوئی اور چیز تو نہیں ہے نا، کلام تو نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. تو جب اسے کلمہ کہہ رہے ہیں تو کلمہ کی تعریف میں تو کیا لکھا ہوا ہے کہ کلمہ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ لفظ ہوتی ہے. کلمہ لفظ کو کہتے ہیں. تو لفظ کسے کہتے ہیں؟ آواز کو کہتے ہیں. تو پھر جو افعل کے اندر ضمیر ہے اس کی آواز کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی آواز تو آئی نہیں ہے، آواز تو اسی افعل کے یا انا کی آواز تو نہیں ہے. یہ کیا ہو جائے گا؟ اعتراض ہو جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ افعل کے اندر جو ضمیر ہے وہ کلمہ کی تعریف سے آپ کی خارج ہوگی، کیونکہ کلمہ کی تعریف میں آپ نے شروع میں کیا لگا دیا؟ لفظ لگا دیا. لفظ آواز کو کہیں گے تو جیسے آواز نے یہ عقد اشارہ اور خطب اور نصب کو خارج کر دیا، ایسے ہی اس لفظ کی تعریف نے کیا کس کو خارج کر دیا؟ جو افعل کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے اس کو بھی خارج کر دیا، اس کو بھی کلمہ نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو مصنف کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اسی وجہ سے جو ہے وہ بالقوہ کی قید کا کیا کیا؟ اضافہ کیا. ٹھیک ہے. ہاں بالقوہ کے پھر مطلب کیا ہوگا کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اس کی آواز پیدا کی جا سکتی ہو. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ہم کیا کہیں گے کہ افعل اور تفعل میں اگرچہ ابھی بالفعل آپ کو آواز نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے اندر آواز بننے کی صلاحیت تو ہے، اس کی آواز تو کیا بن سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، واضح ہو گیا. تو اسے کیا کہ مدخل للضمیر فی نحو افعل و تفعل، تو بالقوہ کی قید جو ہے وہ اس ضمیر کو کیا داخل کرنے والی ہے. اچھا آگے انہوں نے کیا کہا کہ بالفعل کی قید بھی لگائی نا، لفظ بالقوہ اور لفظ بالفعل. یہ بالفعل کی جو ہے وہ قید کیوں لگائی ہے؟ لنحو زید فی قام زید. ٹھیک ہے جی. یہ کس کے لیے ہے؟ جیسے کہ زید کی مثال ہے، کہاں پہ؟ قام زید میں، کہ زید کا آپ کیا بالفعل تلفظ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.
تو ایسا نہیں ہے کہ لفظ فقط کیا ہونا چاہیے، بالقوہ ہونا چاہیے، یعنی فقط جو بالقوہ ہوگا نا لفظ اسی کو ہم کلمہ نہیں کہیں گے، بلکہ جو بالفعل ہوگا اس کو بھی ہم کیا کہیں گے، کلمہ کہیں گے۔ تو لہٰذا جب بالقوہ کی قید لگا دی تو اب آپ کیا کہیں گے کہ بھئی آپ کی تو لفظ سے وہ مراد ہے کہ جس لفظ کا جو ہے وہ بالفعل تلفظ نہ ہوتا ہو، فقط کیا ہوتا ہو، بالقوہ ہوتا ہو، تو ہم پھر بالفعل کی دوبارہ کیا قید لگائیں گے، نہیں کہ بالفعل والا بھی کیا اس کے اندر شامل ہے۔ بالفعل کی قید لگانے کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں گے، او کا لفظ استعمال کریں گے، او، کہ یا جو ہے وہ بالقوہ ہو یا وہ کیا ہے بالفعل ہو، دونوں میں سے ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک جو ہے وہ ہم اور اعتراض مصنف کے اوپر پیدا کر سکتے ہیں کہ بالقوہ کی قید سے جیسے مصنف نے جو ہے وہ افعلوا اور تفعلوا میں بالقوہ سے خارج کیا، خط داخل کیا نا، جی داخل کیا نا، افعلوا اور تفعلوا میں جو ضمیر ہے اس کو داخل کیا نا کلمہ میں، لفظ کے اندر، یعنی لفظ کے اندر داخل کر دیا نا، تو اسی لفظ بالقوہ کی قید سے پھر خط بھی کیا ہونا چاہیے، داخل ہو جانا چاہیے، کتابت اور خط بھی، وہ بھی یعنی اس میں نہیں آتا، تلفظ میں نہیں ہاں آتا، تلفظ میں نہیں آتا لیکن اس کے اندر قوت تو ہے، ٹھیک ہے۔ قوت کیا مطلب ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت تو ہے کہ اس کا تلفظ کیا جائے، حتیٰ کہ جو اشارے وغیرہ ہیں اور ساری چیزیں ایسی ہیں نا، وہ بھی جو معنی بیان کرنا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی رک جاؤ، رک جانے کا آپ نے اشارہ لگایا ہوا ہے نا، نصب ہے، تو آپ کے اس کو یہ بالقوہ ہے، کس کی قوت میں ہے، یہ اس تلفظ کی قوت میں ہے کہ رک جاؤ، ٹھیک ہے، یہ کلمہ کی قوت میں ہوگا نا، لفظ کی قوت میں ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ جو بالقوہ کا جو آپ نے اضافہ کیا ہے، یہ فقط جو ہے وہ افعلوا اور نفعلوا کی ضمیروں کو داخل نہیں کرے گا، بلکہ خط اور عقد اور اشارہ وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو بھی کس میں داخل کر دے گا، لفظ میں کیا داخل کر دے گا۔ جب اس میں داخل کر دے گا تو پھر آپ کو وہ جو روڈ پہ لگے اشارے ہیں اور جو کتابت ہے اس سے بھی کیا کہنا پڑے گا، لفظ کہنا پڑے گا۔ ہاں جی، اعتراض بنتا ہے نہیں بنتا؟ تلفظ بالفعل تو نہیں ہے نا، بالقوت ہو سکتا ہے، افعلوا میں ضمیر انا کی ہے نا، تلفظ ہوا اس کا نہیں ہوا، یعنی افعلوا کی ضمیر کا تو کوئی اشارہ تک نہیں ہے نا، کوئی علامہ تک بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ نے اسے لفظ کہہ دیا، اور ادھر اشارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے کلمہ کی اقسام آتی ہیں، اشارہ کلمہ کی اقسام تو تب طے ہوں گی نا کہ جب کلمہ کی تعریف طے ہوگی نا، ایسی ہے نا، کلمہ کی تعریف جس کے اوپر سیٹ ہے کہ وہ کلمہ کی قسم بن جائے گی نا، پہلے ہمیں کلمہ کی تعریف سیٹ کرنی ہے نا، پھر اس کا ابھی ہم اسی پہلے مرحلے میں ہیں نا کہ آپ بھی کلمہ کہتے کس کس کو ہیں، تو انہوں نے کیا کہا جی جو کتابت ہے، جو روڈ کے اشارے ہیں، ان کو ہم کلمہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ وہ لفظ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں یہ لفظ کیوں نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ لفظ کی تعریف کیا ہوتی ہے، الصوت المشتمل علی بعض الحروف، وہ آواز تھوڑی ہے، ان کے بات تو آپ کے ٹھیک ہے وہ آواز ہی نہیں ہے۔ پھر جب ان کے اوپر اعتراض ہوا کہ افعلوا کے اندر جو ضمیر انا کی پوشیدہ ہے یہ کلمہ ہے یا کلمہ نہیں، ان کا یہ تو کلمہ ہے، ہم نے کہا اس کی آواز کدھر ہے جی، بالقوہ، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں جی اس کی آواز کیا ہے، بالقوہ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں بالقوہ کہ اگر بالقوہ کا بالقوہ کھولیں کیا مطلب، یعنی بالقوہ کیا مطلب، جس کی آواز ہم بنا سکتے ہوں، ابھی نہ بنی ہوئی ہو، بنا ہم سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بالقوہ مجتہد ہیں، یعنی مجتہد بن سکتے ہیں، ابھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آواز جب اس کی بنا سکتے ہیں تو پھر خط اور کتابت کی جو آواز بنا سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی کہتے ہیں، واضح ہے۔ تو اس اعتراض ہاں قوت میں شامل ہونا چاہیے، ہاں بالقوت تو پھر خط وغیرہ کو بھی شامل کرے نا، لفظ نے اسے آ کے خارج کیا اور بالقوہ اس کو کیا کرے گا، داخل کر دے گا نا، شامل کر دے گا، بالقوت کا دائرہ بڑا ہو جائے گا، ہاں تو بالقوہ کے دائرے پھر بڑا ہو جائے گا، یہ پھر فقط ان چھپی ہوئی ضمیروں کو داخل نہیں کرے گا بلکہ جو ظاہری طور پہ اشارے ہیں، کتابت ہے، اس کو بھی داخل کر دے گا۔ تو پھر ہم اس کا کیا جواب دیں گے، اس کا جواب یہ دیں گے کہ افعلوا اور تفعلوا کے اندر جو ضمیر ہے وہ ضمیر اگر چھپی ہوئی ہے اور کوئی اس کا تلفظ نہیں ہوا تو اس سے پھر کلمہ کہتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے آپ کلمہ کب کہتے ہیں، جب آپ اس کا تلفظ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی افعلوا کو آپ کیا کہتے ہیں کہ افعلوا کو آپ ایک کلمہ کہتے ہیں، دو کلمے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ افعلوا تو فعل مضارع اور ایک ہی کلمہ ہے، پھر آپ دوسرے کلمے کو کیا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دوسرے کلمے کے جب آپ تلفظ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ انا، یہ جو ہے وہ ایک کلمہ ہے، یعنی تلفظ کرنے کے بعد اسے آپ کلمہ کہتے ہیں، جس چیز کا تلفظ ہی نہیں ہوا اس کو آپ کلمہ نہیں کہتے،
کیوں؟ وہ لفظ ہی نہیں بنا نا. یہ ایسی ہے کہ جو چیز آپ کے خیالوں میں ہے، ٹھیک ہے، جو چیز آپ کے ارادوں میں ہے اسے آپ الفاظ نہیں کہتے نا. الفاظ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو زبان سے ادا ہو جائے. تو جو چیز زبان سے ادا نہیں ہوئی، چاہے وہ آپ کے خیالوں میں ہو، تو اس سے کیا کلمہ کہہ سکتے ہیں؟ کلمہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ہم کیا کہیں گے؟ افل اور تفل کو جو خیالوں میں تھی، اس کے اندر جو چیز پوشیدہ تھی یا ارادے میں تھی، مقصود تھی، وہ بھی کیا کلمہ نہیں بنے گی. وہ کلمہ کب بنے گی؟ جب وہ بالفعل کے لفظ بنے گی. تو اسی وجہ سے ابن ہشام نے کیا ہے بالقوہ کی کیا نہیں لگائی تھی؟ یہ لگائی تھی، کیا کہتے ہیں؟ حضور فقط کلام میں کلام میں جگہ لگائی، کلمہ میں نہیں لگائی. کلمہ کی تعریف میں نہیں لگائی؟ کلام میں لگائی. کلام میں کیوں لگائی تھی؟ اچھا چلیں اس کو دیکھیے گا انشاءاللہ. کلمہ کی اس نے یہی ہے کہ اصطلاحی بیان قول اور مفرد. قول اور مفرد میں آگے ضمیر کے متعلق کیا کہا؟ جو چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے. انہوں نے کہا بالقوہ کہا ہے. بالقوہ کہا ہے، بات کی ہے. ہاں کہ لفظ سے ہماری مراد کیا ہے؟ بالفعل نہیں ہے. بالقوہ کی تشریح ان کی ہے وہاں پہ. ہاں تو بہرحال بالقوہ کی تشریح سے پھر باقی چیزیں بھی آنی چاہیے. تو لہٰذا جو ہے وہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ بالقوہ کو چھوڑیں بھائی، لفظ بالقوہ کو آپ کیوں کلمہ بنانے کے چکر میں؟ بالفعل کو فقط رکھیں کلمہ. ٹھیک ہے. ہاں نہیں چلا جائے گا نا. آپ افل فقط فعل، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ افل کو کیا کہیں گے؟ آپ فعل ماضی کیا رہے اس کو؟ فعل کہیں نا، فعل امر. آپ کہیں گے یہ کلمہ کون سا؟ یہ فعل ہے بس. آپ اسم یہاں پہ تھوڑی کہہ رہے ہیں، دو کلمے سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، ایک ہی کلمہ افل ہمارے پاس. ٹھیک ہے. دوسرا کلمہ آپ کب کے آئیں گے؟ کہ جب آپ اسے مقدر میں رکھ کے آپ اسے بولیں گے، پھر وہ دوسرا کلمہ بنے گا نا. ظاہری طور پہ تو ایک ہی کلمہ ہے، دو تھوڑی ہیں. الفاظ کا تعلق ظاہر سے ہی ہوتا ہے نا، پوشیدہ چیزیں تھوڑی ہے. ظاہر آپ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسی کو کلمہ کہو بس. یعنی آپ اس بالقوہ کے مطابق دیکھا جائے تو پھر وہ خط بھی، عقد بھی، اشارہ بھی، ہاں یہ سارے، ہاں یعنی ہم اعتراض کیا کرتے ہیں کہ بھی اگر آپ افلو اور تفلو کے اندر یا افل کے اندر جو ضمیریں پوشیدہ ہیں ان کو کلمہ کہنے کے اوپر ابھی سے مصر ہیں، چاہے ان کا بالفعل تلفظ نہ بھی کریں، تو جو چیز چھپی ہوئی ہے، جس کی کوئی اشارہ نہیں ہے، علامت نہیں ہے، فقط ارادہ ہے، مراد ہے فقط، اس کو بھی آپ بالقوہ کہہ کے لفظ میں داخل کر رہے ہیں. تو جو چیز باقاعدہ خطوں میں لکھی ہوئی ہے، لائنوں میں ڈلی ہوئی ہے، ہاں ان کو تو بدرجہ اولیٰ پھر آپ لفظ کہہ دیں نا. وہ فقط ارادے میں تھی تو اس کو لفظ کہہ دیا. یہ تو ارادے میں نہیں ہے، یہ اشارے میں ڈل گئی ہے، یہ چیز علامت میں ڈل گئی ہے، اس کو پھر لفظ کہہ دیں. ٹھیک ہے. بالقوت کا دائرہ تو وسیع ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. بالقوہ میں تو مشکل نہیں رہتی نا. تو بہرحال یہ آپ بھی غور کریں اس کے اوپر کہ بالقوہ کی قید کا کیوں اصرار ہے ان کو. اچھا، او بالفعل کہنا پڑا کیونکہ جب لفظ کو مقید کر دیا قوہ کے ساتھ تو پھر بالفعل والا خارج ہو گیا. جب انہوں نے کہا یہ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو اس لفظ کو کہتے ہیں جو بالقوہ ہو. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے زید، بکر وغیرہ جو ہم بولتے ہیں وہ خارج ہو گئے سارے کے سارے. ان کہتے ہیں جی او بالفعل یا بالفعل ہو، بالفعل بھی ہو بالقوہ بھی ہو، دونوں کٹھے چلائے پھر کام. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان کو کیا ہے، بات لمبی ان کو کرنی پڑی نا. ٹھیک ہے. لفظ بالقوہ اور لفظ بالفعل. اگر فقط لفظ کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ بات آپ کی مجمل رہتی کہ پتہ نہیں مراد بالقوہ ہے یا بالفعل ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں، بات مجمل نہ رہتی، آپ مطلق کیسے لے لیں؟ لفظ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا قوہ ہو یا بالفعل سارے آ جائیں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا آگے کیا کہا کہ مستقل، کہ وہ جو لفظ ہے نا وہ مستقل حیثیت رکھتا ہو. مستقل کی قید کیوں لگائی ہے؟ کہتے ہیں کہ مخرج للابعاض، یہ ان بعض حصوں کو خارج کرتا ہے، کسی کلمہ کے بعض حصوں کو خارج کرتا ہے، الدالۃ علی معنی، جو کسی معنی کے اوپر دلالت کر رہے ہوتے ہیں، کہ الف المفاعلۃ و حروف المضارعۃ. الف مفعلہ میں جو ضارب یضارب مضاربتاً میں جو صرفی کہتے ہیں کہ یہ الف کس کے اوپر دلالت کرتی ہے؟ مشارکت کے اوپر. ٹھیک ہے جی. ضاربہ اس ایک نے مارا، لیکن ضاربہ کیا کہیں گے؟ ان کے دونوں نے مارا. ٹھیک ہے جی. تو اس الف کو پھر کلمہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ لفظ تو ہو گیا کیونکہ یہ زبان سے ادا ہو رہے ہیں نا، ضاربہ بول رہے ہیں آپ.
ٹھیک ہے، مضاربۃ بول رہے ہیں آپ الف بالفعل یعنی لفظ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے؟ مستقل حیثیت نہیں ہے، یعنی عربی زبان میں آپ الف کو مستقل طور پہ لغت میں دیکھیں اور اس کا معنی مشارکت والا ہو، یہ آپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، اس کی حیثیت ابھی یہاں پہ کیا ہے؟ ایک جز کی حیثیت ہے، مستقل کی حیثیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ یوں کہہ دیں کہ یہ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا معنی مفرد ہو، تو ہم کیا کہیں گے کہ مفعلہ میں بھی ایک لفظ موجود ہے، اس کا معنی بھی ہے، تو پھر مفعلہ کی الف کو بھی کیا کہتے ہیں؟ الگ سے کلمہ کہہ دیں، لیکن اس کو کوئی الگ سے کلمہ نہیں کہتا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری کلمہ سے مراد وہ لفظ ہوتی ہے جو مستقل ہو، جو اکیلا ہو، کسی کے حصہ اور پارٹس کے طور پہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے حروف مضارع کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے نا، معنی کیا جاتا ہے کہ یضرب جو ہے وہ یا کس کو بیان کرتا ہے؟ غائب کو بیان کرتا ہے، تا مخاطب کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو حروف مضارع کے معنی بیان کیے جاتے ہیں، کیا یہ الگ طور پہ آپ یا کا لغت میں معنی دیکھیں تو اس کا مطلب غائب ہوتا ہے؟ نہیں، الگ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یعنی اس کی مستقل حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس کی ساری کی ساری حیثیت کیا بنتی ہے؟ جب یہ فعل مضارع کے طور پہ فعل کا ایک حصہ بنتا ہے، جز بنتا ہے، ٹھیک ہے، مستقل اس کا اپنا ہاں، مستقل کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں ہاں، وہ تو پہلے فعل تھا نا۔ فعل ماضی کے شروع میں لاتے ہیں، ہاں شروع میں لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی پھر مصنف ابن ناظم جو تھے، مصنف کے بیٹے، انہوں نے جو ہے وہ غور و فکر کیا کہ بھئی حرف مضارع کا بھی معنی ہے اور ادھر سے کیا ہے مفعلہ کی الف کا بھی کیا معنی ہے، لیکن جو حرف مضارع ہے اور جو الف مفعلہ ہے اس کو جو ہے وہ نحوی کلمہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا جو ہے مستقل اپنا، ہاں، وہ اس کو کلمہ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ وہ آگے کہتے ہیں کہ ایسا لفظ جس کا اپنا معنی مفرد ہو نا، جی ٹھیک ہے۔ اب الف اور یا کا تو اپنا معنی مفرد ہے، اور اس کو کلمہ کے نہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی یضرب کو جو ہے وہ دو کلمے نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ یضرب کو دوسرے کلمے کے طور پہ ضمیر کے طور پہ کہیں گے، اسم کے طور پہ، لیکن یضرب میں جو حرف ہے نا، حرف مضارع، اس کے طور پہ اس کو بھی دو کلمے کے طور پہ نہیں لیتا۔ اسی طریقے سے جو مفاعلتن ہے، مضاربتن آپ لے لیں، مضاربتن کو بھی کوئی دو کلمے نہیں لیتا، مضاربہ جو ہے نا ایک درمیان میں الف کیا ایک نیا کلمہ آیا ہوا ہے، اس کے جزء کہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک ہی کلمہ کا جزء شمار ہوتا ہے۔ جی یعنی ابن ناظم نے کیا دیکھا کہ یہ جو حروف تھے ان کا تلفظ بھی پایا جاتا ہے، ان کا معنی بھی پایا جاتا ہے، لیکن ان کو کوئی کلمہ نہیں کہہ رہا، جی ٹھیک ہے، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیچاروں کلمہ نہیں کہا جا رہا۔ تو انہوں نے کہا بھی ان کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، ان کو کلمہ کیوں نہیں کہا جا رہا؟ پھر انہوں نے غور و فکر کیا، انہوں نے کہا کہ اچھا وہ کلمہ اسی لفظ کو کہتے ہیں کہ جو مستقل ہو، جو کسی کا جز بن کے معنی ادا کر رہا ہو تو اسے وہ کلمہ ہی نہیں کہتے۔ تو اس لیے پھر انہوں نے کیا کیا؟ کلمہ کی تعریف میں مستقل کی قید کا اضافہ کر دیا۔ اس مستقل کے پر تو اس سے فعل ہی ملا، فعل بھی اپنا معنی ادا کرنے کے لیے اسم کا ہوتا ہے، تو وہاں نہیں، فعل جو ہے وہ مستقل کلمہ ہے، یعنی آپ کو ڈکشنری میں مستقل اس کی حیثیت مل جاتی ہے۔ ضربہ ڈھونڈیں، آپ کو مل جائے گا نا ڈکشنری میں۔ مستقل معنی وہ نہیں، لفظ سے مستقل، ابھی معنی کی بات نہیں کر رہے، لفظ سے مستقل، کہ کیا یہ لفظ مستقل حیثیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ ضربہ مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ آپ جو ابھی بات کر رہے ہیں نا، وہ معنی کے اوپر دلالت کرنے کے لیے دوسرے کی احتیاج ہے۔ وہ حروف ہیں، حروف اپنا معنی ادا کرنے میں محتاج ہے نا جملے کے بغیر ان کا معنی ادا نہیں ہوتا، من الہ وغیرہ کا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ حروف لغت میں اپنی مستقل حیثیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ لفظی حیثیت، معنوی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں لفظی مستقل حیثیت رکھتے ہیں، واضح۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ بھی مستقل سے مراد معنی کا مستقل ہونا نہیں ہے، مستقل سے مراد لفظ کا مستقل ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ بالقوت او لفظ بالفعل، آگے کیا کہا؟ مستقل، مستقل کیا ہے؟ یعنی لفظ مستقل، لفظ مستقل کی بات ہو رہی ہے، واضح۔ تو لفظ مستقل میں کیا کیا؟ یہ مخرج، اس نے خارج کر دیا۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ بھی یہ داخل کیسے تھے؟ اصل بات داخل کی ہے نا، بھی داخل کیسے تھے، ٹھیک ہے، داخل کیسے تھے؟ اور ابن ہشام کی پر اعتراض بنے، ٹھیک ہے۔ ابن ہشام کو کیا کہیں گے کہ بھئی مفعلہ کی الف اور حروف مضارع کو آپ کلمہ کہو گے یا نہیں کہو گے، ٹھیک ہے، کلمہ کہو گے یا نہیں کہو گے۔ اگر وہ کہے کہ میں کلمہ کہتا ہوں
تو پھر کیا اعتراض لازم آئے گا؟ پھر اعتراض یہ لازم آ جائے گا کہ پھر مفعلہ ایک کلمہ نہیں ہوا بلکہ کیا ہو گئے؟ دو کلمے ہو گئے. ٹھیک ہے. ضرب کیا نام ہے یضرب ایک کلمہ نہ ہوا بلکہ دو کلمے ہو گئے اگر وہ کلمہ کہتے ہیں، لیکن دو کلمے تو وہ نہیں مانیں گے. پھر دو کلمے نہ ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مفعلہ میں الف کو اور یضرب میں یا کو کلمہ نہیں کہتے. اچھا اگر کلمہ نہیں کہتے تو یہ تعریف کے اندر داخل ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ داخل ہو جائے گا. تعریف کے مطابق اسے کلمہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. لہذا آج کے بعد یضرب کو اور مفعلہ کی الف کو بھی کیا الگ سے کلمہ کا درجہ دیا جائے، لیکن ایسا کوئی درجہ نہیں دیتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کو علماء نحو کلمہ نہیں کہتے وہ بھی کلمہ کی تعریف میں آ جائے گا جب تک آپ مستقل ان کی قید لگا کے اسے خارج نہیں کرتے، وہ کلمہ کا حصہ بنا رہے گا. تو لہٰذا ہمیں ضرورت کس کی پڑے گی؟ مستقل ان کی. تو یہ مستقل ان کی قید کیا ہے؟ ابن ہشام نے قطر و ندا میں نہیں لگائی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے اوپر پھر اعتراض رہے گا. اگلا جو انہوں نے کہا کہ لفظ کی قید دالن، کہ وہ لفظ کیا بنے؟ دلالت کرنے والا بنے. اب اس دال کا کیا مطلب ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ معمم یہ شامل کرنے والا ہے. عمم یعمم تعمیم، کہ یہ شامل کرنے والا ہے لما دلالتہ ثابتۃ، اس کو کہ جس کی دلالت ثابت ہو یعنی ابھی تک اس کی دلالت باقی ہو، ختم نہ ہوگی ہو. جیسے رجل کی دلالت کس کے اوپر ثابت ہے؟ ایک مذکر بالغ کے اوپر. مذکر بالغ کو کیا کہتے ہیں؟ رجل کہتے ہیں. ولما، اور اس کو بھی شامل ہے کہ دلالتہ زائلۃ، کہ جس کی دلالت کیا ہے؟ زائل، ختم ہو چکی ہو. کہ احد جزء امرأ القیس، امرأ القیس پورا لفظ ہے، اس میں سے احد جزء ہے، اس کے ایک جز کو لیں. ٹھیک ہے جی. امرأ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شخص ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. بندہ. قیس کیا ہو گیا؟ ایک اور بندے کا نام ہو گیا. تو امرؤ القیس کیا مطلب؟ یعنی قیس کا بندہ، یہ معنی اس کا ہو گیا نا. لیکن ابھی امرؤ القیس تو اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہوا ہے جو شاعر کا لقب ہے امرؤ القیس. ٹھیک ہے. تو اب امرؤ القیس میں ہم کیا کہیں گے کہ لفظ امرا کی اپنے معنی کے اوپر دلالت کیا ہو گیا؟ ختم ہو گئی ہے. مرتجل میں یہی کہتے ہیں نا، جب کسی کا نام رکھتے ہیں ہاں پہلی بار دلالت زائل ہو جاتی ہے نا. الفاظ مرتجلہ میں یہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو مصنف نے اس کی مثال وہی مرکب کے دی ہے. مرکب میں عام طور پر ختم ہو جاتی ہے. کسی کے نام مثلاً آپ نے عبداللہ رکھا ہوا ہے اور وہ اللہ کا بندہ نہ ہو، فرض کریں کافر ہو. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی اپنی معنی کی دلالت ختم ہو چکی ہے. یا اگر اس کا نام بھی رکھ دیا ہو تو اب نام رکھنے کی وجہ سے اس کا اپنا لغوی معنی تو ختم ہو چکا نا. عبداللہ سے مراد کیا؟ اس کا بیٹا ہے. اب پہلے معنی والا کیا ہے؟ اس کی دلالت کیا ہوگی؟ زائل ہو گئی ہے. یہ زائل میں زیرو نہیں بولو، یہ لما دلالتہ زائلۃ، یعنی ہر زیرو کو لفظ رجل جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ثابت ہے یعنی کہ لفظ رجل جو ہے اس کی ذات دلالت کر رہا ہے. دوسرا اس کی دلالت اس کی زائلہ کے روح پر دلالت کرتا ہے، ہر زیرو پر دلالت کرتا ہے. نہیں دلالت یعنی کلمے کی جو اپنے لغوی معنی تھا نا، اس لغوی معنی پر دلالت اس کی ختم ہو چکی ہے. اب نئے معنی میں وہ استعمال ہو رہا ہے. ہاں یہ مراد ہے نا. دلالت ثابت کیا مطلب؟ یعنی لفظ کی اپنے معنی کے اوپر دلالت قائم ہے، ثابت ہے. کون سا معنی؟ جو اس کا اپنا معنی تھا. اپنا معنی کون سا ہوتا ہے؟ لغوی معنی ہوتا ہے نا. دوسرے معنی میں کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں لفظ کی اپنے لغوی معنی پر دلالت ختم ہو چکی ہے. تو جب دلالت ختم ہو چکی تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظ کسی اور معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا. اس کا جو اپنا معنی وہ تو ختم ہو چکا. ٹھیک ہے جی. یعنی عربی زبان میں آپ لے لیں، فرض کریں کہ محمد جو ہے وہ کس کے لیے بولا جاتا تھا؟ جس کی زیادہ تعریف کی جاتی ہو. اور انہوں نے محمد اس کا نام رکھ دیا جس کی سب سے زیادہ برائی کی جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ محمد لفظ کا اپنا معنی ختم ہو گیا. اب وہ محمد اس کے لیے بول رہے ہیں جس کی زیادہ برائی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. واضح. تو اس سے مصنف کیا کہتے ہیں ابن ناظم کہ دلالت زائلہ کہتے ہیں کہ جی اس کی اپنے معنی کے اوپر دلالت زائل ہو گئی ہے. تو بھئی ہم کہیں گے بھی کون سے معنی کے اوپر دلالت زائل ہو گئی ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ جو معنی لغوی تھا اس کے اوپر دلالت زائل ہوگی نا. لیکن کیا ہر طرح کے معنی کے اوپر دلالت ختم ہوگی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ دلالت پھر بھی کیا باقی ہے. ٹھیک ہے. تو امرؤ القیس میں اب ہم کیا کہیں گے کہ امرؤ القیس میں کہ لأنہ کلمۃ، کہ امرؤ میں جو احد جز ہے، ایک جز کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں.
وَلِذَٰلِكَ عُرِبَ بِإِعْرَابَيْنِ كُلٌّ لَاحِدَةٍ، اسی وجہ سے جو ہے وہ امرؤ القیس میں ہر ایک کلمے کا کیا الگ اعراب کیا جاتا ہے. امرؤ القیس کیا دو کلمے کہلاتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی، ایک کلمہ نہیں کہلاتا ہے امرؤ القیس. دو کلمے کے اوپر دلیل کیا ہے ہمارے پاس کہ امرا کا الگ اعراب ہوتا ہے اور القیس کا کیا الگ اعراب ہوتا ہے. امرا کو مضاف کہتے ہیں، القیس کو کیا مضاف الیہ کہتے ہیں. جیسے عبداللہ کسی کا نام رکھا ہوا ہے تو عبداللہ کی ترکیب میں کیا کہیں گے، عبد کو مضاف کہیں گے اور اللہ کو مضاف الیہ کہیں گے. تو دو اعراب ہونے کا مطلب یہ کیا ہے کہ یہ دو کلمے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب جب ہم کیا کہیں گے کہ بھئی آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے، اس نے کہا جی عبداللہ، ہم کیا ٹھیک ہے عبداللہ ہو گیا. عبداللہ میں ہم نے کہا کہ کتنے کلمے، ایک کلمہ یا دو کلمے، دو کلمے، ٹھیک ہے. عبد کو بھی ہم کلمہ کہہ رہے ہیں، اللہ کو بھی کلمہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم کیا کہیں گے کہ بھئی آپ کا بیٹے کا نام جو عبداللہ ہے نا، تو یہ دو کلموں کے اوپر مشتمل ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر کلمہ کا اپنا معنی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ کلمہ کی تعریف کیا ہے کہ جو لفظ اپنے معنی پہ دلالت کرے نا. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو بیٹے کے عبداللہ نام رکھے، ایسا نہیں ہے کہ عبد جو ہے وہ بیٹے کے ایک حصے کے لیے اور اللہ دوسرے حصے کے لیے ہو. یہ تو ہر حصے کا جو معنی ہے وہ تو زائل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، علم ہو گیا نا. جیسے آپ زید، آپ کسی سے پوچھیں بھی زید جو ہے نا آپ کے بیٹے کا نام ہے، تو اس طرح تو نہیں ہے کہ زا کا مطلب اور ہو، یا کا مطلب اور ہو، دال کا اور ہو. تو وہاں تو نیچرل صورت حال ہی ہے نا کہ حروف مبانی کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے نا، زا یا دال کا اپنا معنی نہیں ہوگا. لیکن عبداللہ میں اور امرؤ القیس میں تو ہر ایک کا معنی ہے نا اپنا. لیکن جب اس نے بیٹے کا نام رکھا تو اس میں سے پھر ہر ایک کا معنی ختم ہو گیا. اب اس کا بطور مجموع کے معنی ہے. یعنی عام کہیں گے آپ کے بیٹے کا نام عابد ہے، کہتے ہیں نہیں. آپ کے بیٹے کا نام اللہ ہے، کہتے ہیں نہیں. آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے، عبداللہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کہیں گے کہ عابد ہے کوئی معنی نہیں، اللہ ہے کوئی معنی نہیں. تو عابد اور اللہ کی ابھی دلالت اس نے زائل کر دی ہے، اور وہ دلالت کس کی بنا رہا ہے، دونوں کو ملا کے. یعنی عبداللہ عابد اور اللہ کو ملائیں تو معنی کے اوپر دلالت بنتی ہے. دونوں کو الگ الگ دیکھیں تو کسی معنی کے اوپر دلالت نہیں بنتی. امرؤ القیس کو دونوں کو ملائیں تو اس شہر کا نام بنتا ہے، الگ الگ دیکھیں تو کوئی معنی نہیں بنتا. ہاں آپ کہیں گے لغوی ڈکشنری میں معنی ہے، لیکن ابھی تو کوئی معنی نہیں بنتا نا، کیونکہ یہ لفظ مرتجل ہے نا. لفظ مرتجل میں کیا ہے، لغت کے معنی کو چھوڑ دیا اس نے. اعلام میں منطق میں کیا کہتے ہیں، مرتجل کی مثال ہے نا. مرتجل کا کیا مطلب ہوتا ہے، دلالت زائل ہو جاتی ہے لغوی معنی کے اوپر، اسے زائل کہتے ہیں نا. اب آپ یہ نہیں کہیں گے لغت میں معنی ہے، اب آپ کہیں گے نہیں نہیں ہم نے اس جدید معنی کو دیکھنا ہے. تو جدید معنی دونوں کو ملا کے اس نے بنایا ہے، ایک ایک کو نہیں بنایا اس نے، ٹھیک ہے. جدید معنی میں ملا کے بنایا، ایک ایک کا نہیں بنایا. تو اب جب مرتجل ہو گیا تو مرتجل میں تو کیا ہوتا ہے، پورے کلمے کی دلالت زائل ہوگی نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عابد کے معنی کی بھی دلالت زائل ہو گئی، اللہ کے معنی کی دلالت بھی زائل ہوگی، امرا کی دلالت بھی زائل ہوگی، کیس کی دلالت زائل ہوگی. پھر وہ کس معنی کے لیے بنا، ہم کہتے ہیں ایک معنی کے لیے بنا ہے، لیکن وہ ہر ایک ایک کا معنی نہیں ہے. وہ دونوں کو ملا کے رکھیں گے تو کیا بنے گا، معنی بنے گا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ابن ناظم کا اعتراض کیا آئے گا. ابن ناظم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے امرؤ القیس میں کہ امرا جو ہے نا کلمہ ہے یا کلمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے امرؤ القیس کے وجوز کا پوچھ رہے ہیں، مرتجل کا پوچھ رہے ہیں. جب وہ لفظ مرتجل کا پوچھ رہا ہے تو آپ امرا کا کوئی معنی نہیں بیان کر سکتے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی پوچھے کہ زید میں لفظ زا کا کیا معنی ہے، تو آپ کوئی نہیں معنی بیان کر سکتے. تو جب اس کا کوئی معنی بیان نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ بھی اس کو کلمہ ہی نہیں کہنا چاہیے. کلمہ تو اسے کہتے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو. وہ تو لفظ محمل میں چلا گیا نا، محمل کو کوئی معنی نہیں ہوتا. روٹی چھوٹی، روٹی چھوٹی اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود امرا کو کیا ہے وہ کلمہ کہا جاتا ہے. پھر کس بنیاد پہ کلمہ کہا جاتا ہے، وہ اس بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ دال کے لفظ کے اندر کیا عمومیت ہے، کہ دلالت سے یہ مراد ہے کہ جو کسی نہ کسی معنی پہ دلالت کرتا ہو، چاہے وہ جو معنی ہے وہ اب زائل ہو چکا ہو. یعنی ہم نے کس کو دیکھنا ہے، معنی لغوی کو دیکھنا ہے، جو نیا معنی مرتجل ہے اس کو نہیں دیکھنا. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ لما دلالت زائلۃ، کہ جس کی معنی کے اوپر دلالت زائل ہو چکی ہے. کون سے معنی کے اوپر، لغوی معنی کے اوپر، کہ لغوی معنی کے اوپر اس کی دلالت زائل ہو چکی ہو اور اب کوئی اس کا معنی ہوتے ہی نہ ہو، نہ لغوی معنی ہوتا ہو نہ کوئی جدید معنی ہوتا ہو، کوئی معنی اس کا ہے ہی نہیں. لیکن ایک زمانہ تھا کہ اس کا کیا ہے وہ معنی تھا، لغوی اعتبار سے معنی تھا ایک ٹائم پہ، لیکن ابھی اس کا ختم ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی اس کی جو دلالت زائل ہو چکی ہے، زائل کی تشریح میں ہم کیا کہیں گے کہ لغوی معنی کی دلالت بھی زائل ہو گئی اور جو نیا معنی بعد میں بنا اس کی دلالت بھی کیا ہو گئی، زائل ہو گئی، ٹھیک ہے.
لیکن زائل ہونے کے باوجود بھی ہم اسے دال کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ دلالت کے دائرے کو مصنف نے کیا، ابن ناظم نے کیا کیا، وسیع کیا ہے کہ دال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دلالت اس کی ثابت بھی رہے، بس کسی نہ کسی زمانے میں دلالت ہو بھی ہو، وہی کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔ آگے پھر بجملہ ہی سے کیا نہیں تشریح ہے۔